ساتھ ہیں اکثر لوگ، تو مرکز سے کمیونیکیشن جو ہے بڑی آسان ہے. وہ تو کوئی کام نہ بھی ہو تو ان کو میسج ملتے رہتے ہیں. ان کا گروپ لیڈر جو ہے یہاں پر سلیم میر ہے جی، اگر آپ کو نہیں پتا تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کی جو تعداد ہے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. یہ ہر 3 مہینے بعد اپنا چندہ گنتے ہیں، جب پیسے گنتے ہیں تو آدھے سے بھی کم نکلتے ہیں نا. ایسا کیا ہے کہ بھلائی تو اسی بات میں ان کی ہے کہ اگر میں ان کا خلیفہ ہوتا تو میں کسی کو سوشل میڈیا پر آنے نہ دیتا، اس کا ایک فائدہ ہو جاتا اس جماعت کو. اور وہ ایسا ہے کہ جب دوسری طرف کا آدمی آپ کو جواب ہی نہیں دے رہا تو جو سامنے بیٹھ کر سننے والا ہے نا اس کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ بھئی دوسرے پارٹی نے تو کچھ کہا ہی نہیں. وہ ڈاؤٹ ختم کر دیا انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر. اب سب کو پتہ لگ گیا کہ مرزائی جھوٹا ہے، پکا جھوٹا. اور دوسری جو انہوں نے توہین کی ہے اسلام کی اور اسلام کے جو اطہار اہل بیت کی جو انہوں نے توہین کی ہے، امہات المومنین کی کیا. میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ قادیانیت سے نکل رہے ہیں لوگ جیسے کبھی بھی نہیں تھی ایسی بات. آپ کیوں نہیں پریشان ہوں گے یہ آپ مجھے بتائیں. یہ تو بڑی شدید پریشانی کی بات ہے ان کے لیے کہ ان کے اپنے لوگ اگر آپ قادیانیت کو جانتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ 90% سے زائد قادیانی صرف اس لیے قادیانی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیسک ایمان تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. انہیں شک بھی ہو جائے نا کہ یہ طہار اہل بیت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے الزام لگاتے ہیں جیسے انہوں نے سوشل میڈیا پر لگائے ہیں، تو آپ یقین کریں. وہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت 100 سے زیادہ قادیانی جو ممبر ہیں نا، 5-6 فیملیز ہیں جو پرائیویٹ میں مجھ سے بات کر رہی ہیں اور مجھ سے وہ سوال پوچھتے ہیں. بس اتنا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، قادیانیت اس طرح کی کیوں ہے. اور ان میں سے ایک روہ کی فیملی ہے جو اس وقت بات کر رہی ہے. تو اب ان میں سے اکثر لوگ جو سوال کرتا ہے اور آپ کو ڈھونڈ کر سوال کرتا ہے، اب یقین کریں وہ قادیانیت چھوڑ دیتا ہے یا اس نے چھوڑ دی ہوتی ہے اور اپنے وہم کو دور کرنا چاہتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں جب صورتحال ایسی ہے کہ قادیانی جو ہیں خود ان کو گالیاں دے رہے ہیں اس جماعت کو، آپ یقین کریں قادیانی جنہوں نے سوشل میڈیا سنا ہے اور خاص طور پر ینگ جنریشن اپنے بڑوں کو بتا رہی ہے کہ قادیانیت کفر ہے، ان کی تو بینڈ بج گئی ہوئی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قادیانیت جو ہے اگر یہی صورتحال رہی تو قادیانیت تو تقریباً ختم ہو گئی. ویسے بھی جھوٹ پر قائم ہے. 22 کروڑ تو ایسے ہی کہتے ہیں لانتی سے، یہ تو 3 لاکھ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. اور ابھی ایک ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ بھی نہیں ہے. میں اس بات کو تسلیم کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے جو تبشیر کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس تجنید ہے اور جو چندے کا حساب جس کمپیوٹر پر ہے اس کے مطابق پوری دنیا میں ان کو 50,000 سے کم لوگ چندہ دیتے ہیں، اور وہ چندہ ریگولر دینے والے نہیں ان میں سارے. جو ان کو ہر مہینے باقاعدگی سے چندہ دیتا ہے وہ 20,000 سے بھی کم ہے. اور باقی جو ہیں وہ مطلب کبھی کبھار دے دیا کبھی نہ دیا، کیونکہ آج کل چندہ آتا ہے ڈائریکٹ ڈیبٹ پر، اور انہوں نے پہلے چندہ کھا جاتے تھے. جو کلیکٹر ہے نا وہ بھی کلیکشن میں کھا جاتا تھا چندہ. تو اب انہوں نے جو الیکٹرانک نظام کیا تو اس سے انہیں بڑا ٹھیک پتہ لگ رہا ہے. اور میں ایک بات تو جو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ ان کا چندہ 1998 میں 98 ملین ڈالر سے زیادہ تھا پوری دنیا میں. اس کا مرزا طاہر کا خطبہ موجود ہے. 2022 میں ان کا چندہ 39 ملین ڈالر سے کم تھا پوری دنیا میں. اب یہ ہر سال ان کا خلیفہ ایک خطبہ دیا کرتا تھا کہ جی اس سال اتنا چندہ آیا، اس ملک نے اتنا دیا. اب وہ کبھی نہیں دیتے.
ایسے ہی ہوا میں مار دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا تو پہلے سے بڑھ گیا. مطلب جو یہ بالکل ایک فگر دیا کرتے تھے کہ اتنے ڈالر یہاں سے آئے. تو اب آپ خود سوچیں. دوسری بات, انہوں نے گدھے کو خلیفہ بنا لیا. گدھا تو گدھا ہی ہے نا. اب اس کو آپ سوچیں, اگر ایک گدھے کو آپ سردار اپنا بنا لیں, وہ تو ڈبوئے گا آپ کی کشتی. اس نے ڈبو دی ان کی کشتی. ہم تو کہتے ہیں کہ جیو ہزاروں سال, اس تو وڈا کھوتا لبنا نہیں انہوں کی. تو یہ تو بہت سارے فیکٹرز جمع ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو کہتا ہوں اس وقت لاہوری جماعت جو ہے نا, پچھلے 100 سال میں پہلی مرتبہ لاہوری جماعت کی تعداد قادیانی جماعت سے بڑھ گئی ہے. اور لاہوری جماعت اچھل کود رہی ہے. اور آپ نے شاید غور نہیں کیا ہے, لاہوری جماعت سوشل میڈیا پر تھی. فیس بک پر وہ آتا تھا. ادھر ایک لنڈن میں ان کا ایک جعلی سا ایک آدمی ہے جو سالیسٹر بھی نہیں ہے, اور ویسے ہی امیگریشن کے لیے اپیئر ہوتا ہے پیسے کمانے کے لیے, حالانکہ اس کے پاس کوئی لیگل کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو وہ ان کا کوئی صدر قسم کی چیز ہے. ویمبلے میں ان کی ایک ٹیمپل ہے لاہوری جماعت کی. تو وہاں سے نا آیا کرتا تھا, ہر سیٹرڈے سنڈے کو نا لیکچر دیتا تھا لاہوریت پر. اب اس نے بند کر دیا. ان کے لیے, قادیانیوں کے لیے سوشل میڈیا زہر ہلاہل جسے کہتے ہیں نا, وہ ثابت ہوا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ جی سوشل میڈیا ہم تو لوگوں کو بہکائیں گے. اب آپ دیکھیں مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ہے نا کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اصل رنگ کھول کے دکھا دیے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں گالیاں دے, مجھے بہت سارے لوگوں نے گالیاں دی. یہ ان کے جو خبیث قسم نسل کے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن اس کا ایک اثر ہوا ہے کہ یہ جو کہتے تھے اپنی جماعت میں, اور آپ یقین کریں کہ قادیانی جماعت میں جب خطبے ہوتے تھے اور ان کے جلسے ہوتے تھے تو یہ بات بتائی جاتی تھی کہ جی مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے, ان کی تو جناب کمال کی اخلاقیات, اتنے سچے ہیں کہ جھوٹ ان کے قریب. ساری دنیا نو پتہ لگ گیا ہے کہ سب تو بڑے جھوٹے قادیانی اور سب سے زیادہ گالی باز بد اخلاق لانتی نسل کے قادیانی. انہوں نے کھول کر رکھ دیا قادیانی. اور مرزا بھی ایسا تھا, اس کی کتابوں میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا سوشل میڈیا, آپ نے دیکھا یہ بھاگ کر اب ایکس پر چلے گئے ہیں, جس کو ٹویٹر کہتے تھے پہلے. اب جو تھے نا یہاں پر ایک عظیم بٹ نام کا آدمی تھا, اور اس طرح بہت سارے جو ہے نا, وہ آج کل جو سپیس لگتی ہے نا ایکس پر, وہاں پائے جاتے ہیں. اور کس کے ساتھ پائے جاتے ہیں؟ ملحدوں کے ساتھ. جو پکے نون ملحد ہیں نا, ان کے ساتھ سپیس میں موجود ہوتے ہیں اور الہاد کی باتیں کرتے ہیں. جو یہاں پر آپ کو کہتے تھے نا کہ ختم نبوت یونیورسٹی جو ہے اس وقت وہ ملحدوں کے ساتھ مصروف ہے اور الہاد کی باتیں کر رہے ہیں وہ آدمی. تو یہ ان کی حالت ہے. تو ماشاءاللہ اس میں بڑا لوگوں کا حصہ ہے, آپ جیسے لوگوں نے بتایا ہے, آگاہی دی ہے. تو قادیانیت تو اب آپ سمجھیں کہ تقریباً ختم ہی ہے. سچی پہلے بھی کوئی اتنی یہ ہے نہیں کہ ان کی کوئی تعداد ایسی نہیں تھی. یہ بس سازشی ہیں دو چار, یہ جو انہوں نے اپنے لگائے ہوئے ہیں نا, جیسے ایک آدمی اوپر گیا, وہ اب جو تھا ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جو تھا, کیا نام تھا اس کا, باجوہ, اب وہ 500-700 آدمی لگا گیا پیچھے اپنے کی پوسٹوں پر. ان میں سے اکثر چھپے قادیانی ہیں, کھلے قادیانی تو یہ کم ہی لگا سکتے ہیں. تو اس نے اپنے سہولت کار, جیسے آپ کو سوشل میڈیا پر بھی ملیں گے, نام سے کہتے ہیں مسلمان ہیں, بات کرو تو جی میں نے مرزے پر لعنت نہیں بھیجنی, میں تو قادیانی بھی وہ عزت کے حق. حالانکہ قرآن سنت ہر چیز میں لکھا ہے اور بڑا صاف لکھا ہے کہ مکمل بائیکاٹ کرو ان سے. قادیانی سے بات کرنا بھی جو ہے نا وہ مطلب آپ اسے جو ہے نا عام سافٹ لہجے, دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہیں. جب قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی مردئی کے ساتھ آپ نے شدہ والا سلوک کرنا ہے، وہ کافر ہے، تو آپ اس کو جا کر کہیں، آپ کو فوراً وہ جو چھپے قادیانی ہیں نظر آئیں گے. وہ کہے گا نہیں جی میں تو، یہ بھی انسان ہے نا. یعنی قرآن کو، اللہ کے حکم کو وہ چھوڑ دے گا. نو جی دیکھو تو قادیانیوں سے آرام سے بات کرنی چاہیے نا، عزت کرنی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور قرآن اس شدہ کے متعلق کہہ رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. کہتا ہے تورات اور انجیل بھی جب اپنے زمانے میں ویلڈ تھی تو ان کے لیے بھی یہی حکم تھا. ادھر بیٹھے ہوئے براڈوں پر لوگ، جی ہم نے تو قادیانی جناب وہ بھی انسان ہے نا. وہ فیصلہ آپ لوگ کر لیں کہ انسان ہے تو ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم تو وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم تو قادیانی پر نرم نہیں ہیں. سب سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے اس کو ہم نرمی سے تو نہیں، سختی کے ساتھ ریجیکٹ کر دیں. یہاں پر لوگ کہتے ہیں، مجھے تو کہتے ہیں بڑے زور زور سے کہ یہ ہمیں یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، حالانکہ میں ایسا کچھ نہیں کہتا ہوں. تو بہت شکریہ، میں نے تو کچھ زیادہ ہی کہہ دیا. ادھر بیرسٹر صاحب بیٹھے تھے، ابھی بیٹھے ہوں گے، وہ آج کل براڈ لگاتے ہیں. جی بیرسٹر صاحب. جی جزاک اللہ ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جماعت قادیان کے حوالے سے کہ یہ ایک چیز واقعی میں حقیقی طور پہ اس بات کی تائید آپ کی کروں گا کہ سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے میں بھی اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ قادیانی جماعت کے لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور پہلے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے جا کر اپنا سلو پوائزننگ کر کے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے تبلیغ کرنے کا یہ ان کا سٹائل ہے. لیکن جب سے میں نے ان کو سوشل میڈیا پر دیکھا ہے تو یہ جو میرے آنکھوں پر ایک پٹی ان کی نفاست کی اور ان کی شرافت کی پڑی ہوئی تھی، وہ تو چلے کم از کم اتر گئی ہے. اور یہ میری ایک غلطی تھی جو کہ کریکٹ ہو گئی سوشل میڈیا پر ان کے اخلاق دیکھ کر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی ان کے اخلاق کی جو بھی بات ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ دور ہو گیا. دوسرا ایک پروپیگنڈا جس کا میں بھی شکار تھا کہ شاید یہ قادیانی جماعت جو ہے پیسے دیتی ہے لوگوں کو اور قادیانی کرتی ہے. تو معلوم ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ یہ تو پیسے لوگوں سے لیتی ہے اور پیسے چوستی ہے لوگوں کے، دینے کی تو بات ہے کوئی نہیں. پھر تیسرا ایک پروپیگنڈا سنا تھا کہ وہ لڑکیاں دیتے ہیں، شادی کرواتے ہیں، یورپ کے ویزا دیتے ہیں. تو اس کا بھی ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی ویزا وغیرہ اس طرح کا ہے نہیں. کسی کا اپنا کیس ہو جینون بنیادوں پر پہ تو بالکل اس پہ اسسٹنس وغیرہ کر دیتی ہے جماعت. لیکن اس کے علاوہ کوئی جماعت کے پاس فی الحال کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کے تھرو وہ لوگوں کو باہر ویزے کی کوئی فیکٹری لگائی ہوئی اور ویزے دے رہے ہیں. اور جو پھر باہر جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی جماعت کو فائدہ ہوتا ہے کہ پاکستانی روپے کے اندر جو چندہ آنا ہوتا ہے اس کی جگہ پاؤنڈوں میں، ڈالرز میں، ین میں یا یورو کے اندر ان کو جو چندہ آ رہا ہے تو وہ بھی ان کو فائدہ ہے. تو ہر لحاظ سے جتنے بھی مسکنسپشنز تھے ہمارے ذہن کے اندر جماعت و قادیان کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے دور ہو گئے. ایک بھی ایسی غلط فہمی نہ رہی. کوئی خوش فہمی اس جماعت کے حوالے سے کچھ تھی کہ یہ لوگ شاید بڑے شریف ہیں، بڑے منظم ہیں، تو وہ بھی ان سے دور ہو گئی کہ دیکھ کر کہ یہ جتنی بٹی ہوئی جماعت یہ ہے تو اس سے زیادہ بٹی ہوئی جماعت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لاہوری ناصر سلطانی کو برا کہتے ہیں، وہ زاہد خان کو برا کہتا ہے، وہ جمبا کو طارق چوہان صاحب وہ برا کہتے ہیں، وہ جمبا والے دوسری جماعت کو برا کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک اور غلطی میرے ذہن میں، وعلیکم السلام، جو تھی کہ یہ بڑی منظم اور بڑی متحد جماعت ہے
اور بڑی ایک ہو کر، یعنی یک جہاں یک فیصلہ ان کا ہوتا. یہ بھی غلط فہمی میرے ذہن کے اندر تو کم سے کم تھی. میں اس چیز کو تسلیم کروں گا. یہ غلط فہمی بھی میرے سے دور ہو گئی. تو اسی طریقے کی بے تحاشا غلط فہمیاں جو میرے ذہن میں تھی، کہ جیسے کہ ایک اور یہ تھی کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو صرف جی امام مہدی مانتے ہیں اور مسیح موعود مانتے ہیں. لیکن یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ یہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ مرزا غلام قادیانی کو محمد رسول اللہ سے بھی افضل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے سوشل میڈیا کی برکات ہے، اور بڑا فائدہ ہوا مجھے پرسنل لیول پہ. وہ شخص جس نے پہلے کا تھوڑا بہت ان کے لٹریچر کا مطالعہ بھی کیا ہوا تھا، اور یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوئی تھی قادیانی جماعت کے حوالے سے، پھر بھی یہ بہت ساری غلطیاں میرے اندر موجود تھی. تو نہ جانے جو عام فہم ہمارے لوگ ہیں جو دین سے یا قادیانیت کے حوالے سے جن کا اتنا مطالعہ بھی نہیں، ان کے ذہن میں تو یہ چیزیں بالکل موجود ہوں گی، گارنٹی میں کہتا ہوں کہ موجود ہوں گی. لیکن یہ آپ تمام احباب کی، ہماری بہنوں کی، اور یہ تمام جو بھائی اور ہمارے استاذہ جو ادھر ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، تو ان کی کاوشوں سے کم یہ جو فالس مسکنسپشن، ایک الوژن جو بنایا گیا تھا قادیانیوں کی شرافت اور عقائد کے حوالے سے، اس کو ریویل کر دیا گیا، اس کو بے نقاب کر دیا گیا. جی جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. ہاں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عام قادیانی جو ہے نا، اس کو بھی بیوقوف بنا رکھا ہے انہوں نے. عام قادیانی کو یہ کبھی نہیں، پیدائشی قادیانی کی بات کر رہا ہوں، اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا ایمان کیا ہے. پیدائشی قادیانی کو قطعی پتہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے نہ صرف دوسری بعثت ثانیہ کا دعویٰ کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے حلول انبیاء، جری اللہ فی حلول انبیاء، کہ میں سارے آل ان ون ہوں، اور اس نے خدائی کے دعوے کر رکھے ہیں. یہ بات قادیانیوں کو خود بھی نہیں پتا ہے، ہم نے بتا دی ہے انہیں حوالے دکھا دکھا کر. ان کی تو بینڈ بج گئی ہے جب سے قادیانیوں کو انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا، سب سے زیادہ دھوکہ قادیانی جماعت نے قادیانیوں کو دیا ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. قادیانیوں کو انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا یہ تو غلام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم تو انہیں کافر کہتے ہی نہیں ہیں جی، یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. وہ تو جب ہم نے حوالے دکھائے نا قادیانیوں کو، بھائی معاملہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو بھیڑیا ہے، آپ خود بھیڑ کی کھال پہ. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ قادیانیوں کو اپنی جماعت کو کہتے ہیں ہم تو بہت مظلوم ہیں، ہماری مظلومیت، ہماری تو جناب جائیدادیں خراب، اور یہ عام قادیانی سمجھتا ہے، اور وہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہوتا ہے عام قادیانی. اور یہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا خلیفہ، اور جو 1000-2000 آدمی انہوں نے اوپر لگائے ہوئے ہیں جو مختلف جماعتیں چلا رہے ہیں ملکوں میں یا مرکز میں بیٹھے ہیں، وہ ہنستے ہیں اس بات پر، کہہ لگاتے ہیں جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور عام قادیانی جو ہے یہ اتنا مظلوم ہے کہ اسے مسلمان کہتے ہیں. جیسے میرے ہمسائے میں کوئی قادیانی ہو، میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور میں نے کبھی کی بھی نہیں. اور وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ یار تم ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو، ہم بھی تو مسلمان ہیں، دیکھو ہم سب کچھ وہی کرتے ہیں. تو پھر مجھ جیسے لوگ تو بتا دیتے ہیں بھائی یہ سب کچھ وہی نہیں ہے، یہ تمہیں بھی دھوکہ دیا ہوا ہے یہ مردیوں نے. تو جب انہیں یہ پتا، دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قادیانی آپ کو کہتا ہے قرآن حدیث سے بات کرو. وہ قرآن حدیث کے متبرک چادر میں مرزا قادیانی مرتد کا گند چھپانا چاہتا ہے. اگر آپ قرآن اور حدیث سے ہی بات کریں گے تو یقین کریں پوری قادیانیت میں سے ایک قادیانی بھی مسلمان نہیں ہوگا. کیونکہ انہوں نے قادیانی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے لو جی ہمارے حق میں تو قرآن حدیث ہے، وہ تو ہمارے حق میں بات کرتا ہے. ہاں اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث قادیانیوں کو کافر قرار دیتا ہے دونوں. اور متواتر حدیث جب قادیانی سنتے ہیں تو وہ تو حیران رہ جاتے ہیں کہ مرزا کا ادھر ذکر ہی کوئی نہیں، وہ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. لیکن یہ بات انہیں شبے میں ڈال دیتی ہے
لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن مرزا تو نبی تھا نا، وہ اس کو مسیح موعود کہتے ہیں، نبی بھی نہیں مانتے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ حقائق آپ کو جاننے چاہیے کہ پیدائشی قادیانی مرد قادیانی مرتد کو نبی نہیں تسلیم کرتا. وہ اسے ایک مسیح موعود کا ایک تصور دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مہدی وہ مان لیتا ہے، مسیح موعود بھی مان لیتا ہے، نبی نہیں مانتا مردے کو. آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. عام قادیانی 90% قادیانی مرد قادیانی مرتد کو زیادہ سے زیادہ اگر اس کا جماعت سے تعلق ہے اس ذلی بروزی کہیں گے، اور اس کو قطعی پتہ نہیں ہے ذل اور بروز کا مطلب کیا ہے. اور اس کانسیپٹ کا ہی جو ہے نا اس کو کچھ نہیں، بس وہ کہتا ہے کہ جی مسیح موعود ہے. آپ جب قادیانی کو مرزا قادیانی کے بارے میں بتائیں گے نا اور ان کے عقائد کے بارے میں بتائیں گے اور پھر ثبوت دکھائیں گے تو ان کی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ تو کہتے ہیں نہیں جی، وہ تو جا کے اب وہ ان کے لیے ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ جماعت میں جا کے یہ سوال کریں کہ بھائی میں نے تو یہ حوالہ دیکھا ہے، مرزا تو کہتا ہے میں بیشتر ثانیہ ہوں، مرزا نے تو خدائی کے دعوے کر رکھے ہیں، مرزا نے تو گندی گندی گالیاں نکال رکھی ہیں اپنی. یہ جماعت ایک کام کرتی تھی سوشل میڈیا سے پہلے اس کا اخراج کر دیتی، اور پھر اخراج ایک ایسی سزا ہے اس جماعت کی کہ اس کے اپنے رشتہ دار تعلق توڑ لیتے ہیں، بیوی چھوڑ دیتی ہے، بچے چھوڑ دیتے ہیں. اب چودھری صاحب سے پوچھیں آج تک ان کے ماں باپ قادیانی ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کا خاندان کیوں قادیانیت سے نہیں نکلا، کیونکہ انہوں نے علل قادیانیت چھوڑی، اور اس جماعت نے ایز اے پریکاشن ان کے خاندان کو سٹرائپ کر دیا، ان کو الگ کر دیا، اور ان کو جا کے کہا کہ یہ تو خبیث ہو گیا ہے، یہ ہو گیا. اور چودھری صاحب کو وہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے خاندان کو پیار سے ثبوت دکھا سکتے کہ یہ جھوٹ ہے. اسی لیے جو لوگ ہم سے اسلام قبول کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تو 500 سے بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے ان کی جنہوں نے مجھے بتا کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. وہ لوگ جو ہیں ان میں سے اکثریت یہ چاہتی ہے کہ خاموشی سے رہیں اور اس کا فائدہ بڑا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ خاموشی سے اپنی خاندان کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے. وہ ایک دراڑ چاہیے اس خاندان میں. انہوں نے ایک ایسی جو پیدائشی قادیانی، خاص طور پر اگر آپ پیدائشی قادیانی نہیں ہیں، یہ جماعت آپ کے بارے میں بڑی سسپیشیس رہے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو یہ ایک ایسا انہوں نے پیدائش سے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ایک کانسیپٹ جو قادیانی کے دماغ میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہمارا یہ جعلی خلیفہ سچا ہے، ہر مسلمان ہم سے جھوٹ بولتا ہے. یہ قادیانی کا تصور ہے اس کے دماغ میں. آپ کو قادیانی کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آپ نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ آپ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں بولتے. اور ان کو کہا جاتا ہے جی لو جی ساروں نبیوں پر لوگوں نے بہتان لگائے ہیں، ان کو جھوٹا کہا ہے، یہ کہا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ مرزا ہے تو مسیح موعود اور مہدی اور جو بھی ذلی بروزی ہے وہ تو سارے نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا. لیکن جب قادیانی کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مرزا قرآن کا بالکل اپوزٹ ہے، وہ ذہنی مریض ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے سرے سے، اور مرزے کے جب وہ عقائد دیکھتا ہے اور ان کے بارے میں جانتا ہے، خاص طور پر دیکھیں میں نے تو ایک سمری بنائی ہوئی ہے مرزے کی کہ مرزا شرابی ہے، مرزا افیمی ہے، مرزا بھنگ پیتا تھا بھنگی ہے، مرزا چور ہے، مرزا ڈاکو ہے، مرزا فراڈیا ہے. اس نے کیا فراڈ کیا؟ 50 کتابوں کے اور 300 دلائل کے پیسے لے لیے، 11,000 روپیہ اس زمانے کا. آپ دیکھیں 70 آدمیوں کے خاندان کی پینشن تو 700 روپیہ تھی سال کی، تو اس نے تو 11,000 لیے اس زمانے میں. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑی رقم اس نے تھا کہ عیش اڑائی شراب میں، اور جو بھی اس کے تھے وہ مرغن کھانے کھاتا تھا، وہ تو ایسی ایسی عیاشیاں کرتا تھا کہ آپ، اور انگلینڈ سے بسکٹ منگوا کر کھاتا تھا. اس کی عیاشیوں کی آپ کو لمٹ نہیں پتا ہے.
یہ قادیانیوں کو جب پتہ لگتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. اور پھر اس نے اس کے بدلے میں 5 چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی براہین احمدیہ حصہ اول سے حصہ پنجم تک. حصہ پنجم 20 سال بعد لکھی اور کہا 5 اور 50 میں نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 سے 50 کا وعدہ پورا ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، مان لیا وعدہ پورا ہو گیا میرے بھائی، لیکن کیا اس نے 300 دلائل لکھے اسلام کے حق میں؟ اس کے اپنے بیٹے نے سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ اس میں تو 5 حصوں میں ایک بھی پوری دلیل نہیں ہے. اگر آپ 5 حصوں کو ملا لیں تو دلیل تو ایک بھی پوری نہیں. پہلی تو یہ فراڈ کیا 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہے، سیدھا سیدھا ذہنی فراڈ ہے، ذہنی پاگل کا فراڈ ہے نا. اور دوسرا 300 دلیلیں کیا اس کے اپنے ناجائز اولاد کے مطابق ایک بھی دلیل نہیں ہے. فراڈ ہو گیا کہ نہیں؟ اس سے بڑا فراڈ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مالی فراڈ بھی اور جو ہے لٹریری فراڈ بھی، ہر قسم کا فراڈ ہو گیا. پھر ڈاک خانے سے 50 روپے کا ٹیکس بچانے کے لیے نوٹ آدھا پہلے منگوایا اور پھر بعد میں. ایک وکیل رلیا رام نامی تھا، اس نے ڈاک خانے میں شکایت کی، مرزے کو پکڑا گیا، گرفتار ہوا، عدالت میں پیش ہوا اور اس کو سزا ہوئی. کسی قادیانی کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. فراڈیا ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں سزا یافتہ فراڈی ہے. پھر نہ کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ کبھی جمعے کا میں تو قادیانیوں کو کہتا ہوں مجھے ایک جمعے کا خطبہ لا دو، میں قادیانی ہو جاؤں گا. میں سب بھول جاؤں گا کہ مردا کڈا وڈا چور فراڈیا پاگل تے خبیث شخص ہے. وہ ہے ہی کوئی نہیں جی. نہ کبھی زکوٰۃ دی، کتابوں میں بار بار لکھتا ہے میرے پاس 3 کوٹھے بھر سکتے ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی جائیداد ہے، میں رئیس فلاں، حالانکہ بھوکا ننگے خاندان کا تھا، گھر میں روٹی ہوتی تھی، سالن نہیں تھا ہوتا. یہ تو حالت ہے. اور کبھی حج نہیں کیا. اور وہ جو ملا لطیف تھا خیرات کے پیسوں سے حج کرنے آیا، اس کو راستے میں روک کے شباب کے ساتھ رخصت کر دیا کہ لو پیسوں کی شراب پی کے وہ پہنچ گیا اور غداریاں شروع کی. یہ نہ کبھی حج کیا، حالانکہ جن کے آنے کا ذکر ہے ان کے حج کرنے کا ذکر ہے. اور وہ چہرہ بتاتے ہیں حدیثوں کا کہ ان کے بالوں سے جو ہے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. یار میں بڑا حیران ہوتا ہوں آپ لوگ کیسے ہیں. آپ کو پتہ ہے مرزا گنجا تھا؟ اور بھائیو یہ جو حدیث آپ کو سناتے ہیں نا بالوں والی، بالوں کے لیے تو سر پر بال ہونے چاہیے. مرزا گنجا تھا. وہ تو دوائیاں جیسے نامردی کی دوائیاں بنوایا کرتا تھا، گنجے پن کی بھی دوائیاں بنوایا کرتا تھا کہ سر پر بال آ جائیں. اور گنجا بندہ اس حلیے پر کیسے پورا اتر سکتا ہے؟ یار خدا دا خوف کرو. ہے تو یہ دیکھیں یہ حالت ہے. اوپر سے ذہنی مریض لا علاج ہے. اور پھر ہم نے تو ثابت کر دیا ہے کہ مرزا ولد الزنا ہے، اس کا باپ معلوم نہیں ہے. اور میں نہیں کہتا. صفحہ نمبر 1231 قومی اسمبلی کی کاروائی میں مرزا ناصر نے جو ان کا جعلساز خلیفہ تھا اس بات کو کنفرم کیا کہ الیگزینڈر ڈوئی نے اس کو کہا تھا، اور وہ خط نیو یارک ورلڈ میں پبلش کرایا تھا. مرزا اس کو کہتا تھا کہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں حرام کی اولاد ہوں، اب میرا باپ نامعلوم. اور یہ اس کا پہلی موت اس کی یہ ہوئی جب اس نے مرزے کو حرامی کہا اور کہا کہ اس کا باپ نامعلوم ہے. ہم نے تو ثابت کر دیا اس کا باپ مرزا غلام مرتضیٰ اس کا باپ ہی نہیں. تو مرزائیو ایک حرامی میں تسی نبی کس طرح مان سکتے؟ ایک حرامی نبی ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ایسا کہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. پھر تو جناب اگر مرزا ہوتا تو یقین کریں میری بات سن کے مرزے نے یہ دعویٰ کر دینا تھا کہ میں تو بالکل ہی بغیر باپ کے پیدا ہوا، میری تو یہ سملیرٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب اس کو کسی نے بتایا نہیں، لوگوں نے کہا کہ چھتر مارن گے. تو خیر ہم تو بہت دیر تک اس پر بات کر سکتے ہیں. آپ لوگ بات کریں، اللہ آپ کو جزا دے. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ. یعنی آپ نے صحیح کہا، ویسے اس نے کبھی وہ بہن آپ کو تعین پتا تھا کہ مرزا گنجا تھا؟ نہیں مجھے ابھی پتا چلا ہے. یہ ایک اور اضافہ ہو گیا نا اس کے ناموں میں.
اچھا شاہ صاحب، میں سن رہا تھا، میں نا، السلام علیکم، میں یہ آپ کی وعلیکم بات سن کے بڑا حیران ہوا ہوں کہ میں آج ہی اسکرول کر رہا تھا اور اتفاقاً آج ہی ایک یہ احمقیوں کے براڈ کے اوپر نا وہ مرزا صاحب کی زلفوں کے اوپر بات کر رہے تھے، تو میری تو ہنسی نکل پڑی جس وقت آپ نے کہا مرزا گنجا تھا. نہیں یار، مرزا گنجا سی یار، یہ مرزائیوں کو بھی پتہ ہے یار، یہ مرزائی ایسے لوگ ہیں، میں کہنا انہوں نے مرزائیوں بھی نہیں سچ دسیا ہوا. مرزا گنجا تھا. میں کہتا ہوں مرزے کی بغیر پگڑ کے فوٹو ہے میرے پاس. اگر اس کو کہو کہ فوٹو چھاپیں، انہوں نے اپنی لائبریری سے فوٹو غائب کر دی، تاکہ کیونکہ حدیثوں میں لکھا ہے ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے. آپ دیکھیں، آپ نے مرزے کی فوٹویں تو دیکھی ہے نا، آپ کو پیچھے کوئی بال نظر آتے ہیں مرزے کے؟ آپ غور سے دیکھنا مرزے کی فوٹو. اور مرزا گنجا سی مرزے کی میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں. مرزے کے لیے اس کا جو یہ جال تھا، 2-4 چوڑے جو تھے نا، آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. دیکھیں بعض امپورٹنٹ فیکٹس آپ کو نہیں پتا مرزے کے. پہلی بات، مرزا گنجا تھا، اس کے سر پر کوئی بال چال نہیں تھے، تو وہ تو پانی کتوں گرنا ہے گنجے سر تو. نمبر 1. نمبر 2، ان کا جو خاندانی پیشہ تھا، یہ بھنگیوں کے پیر تھے. امام دین سے دوستی کی وجہ یہ بھنگیوں کی پیری مریدی میں حصہ چاہتا تھا، کیونکہ اس نے پڑھا بھی تھوڑا بہت مذہب کے بارے میں تھا، تو اس کا اور کوئی بزنس نہیں تھا. دھوکے باز یہ شروع سے تھا، کیمیا گری کرتا. آپ کو پتا ہے مرزا سونا بناتا تھا مٹی سے، وہ بنیا نہیں، تو اچانک پتہ لگ گیا بھائی فراڈ زیادہ اچھی کیمیا گری ہے، تو انہیں فراڈ شروع کرتا. تو یہ جو ہے نا مرزے کے بارے میں بعض فیکٹ، اور قادیانیوں کو تو مرزے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو. ڈاکٹر صاحب، جی یہ آپ یہ پکچر جو ہے نا لگائیے گا، یا تو اپنی کوئی اس پہ ویڈیو بنائیں، یہ کا ٹرینڈ والی جو ہے آپ کہہ رہے گنجا تھا. ہاں، وہ جو ہے نا آپ تو سیرت المہدی پڑھتی رہی ہیں، وہاں پر بھی لکھا اس کے سر پر بال نہیں تھے. وہاں میں پہ یہ یہ تھے. ریفرنس نکال دوں گا آپ کو، دوبارہ میں لگا دوں گا اپنی یہ اسی نیچے ہی. ہاں، یہ تو فیکٹس پتا ہوں. مرزا گنجا تھا جی. گنجے کا نہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ بال کم گر رہے تھے تو پتہ نہیں مہندی لگواتے کیا. ہاں نہیں 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 نہیں، اس نے کہا کہ اس کے بال جوانی میں ہی گر گئے تھے. آپ نے ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے. وہاں لکھا ہے کہ مرزے کے بال جوانی میں ہی گر گئے تھے. تسی نہیں تو پڑھو تے یہ بھی صحیح. لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ وائٹ ہو گئے تھے بال، کہتے ہیں جوانی میں ہاں سفید نہیں، ہو گئے وہ تھے. داڑھی سفید ہو گئی اور سر کے بال جھڑ گئے. اور ایک یہ جو حوالہ یہ بھی پڑھا تھا لکھا ہے جس کہ میں وہ داڑھی سفید کو بالوں کا لکھا. ہر 5ویں دن خضاب لگاتا تھا. یہ آپ نے پڑھا ہے نا بہن؟ ہاں جی جی جی، یہ میں نے پڑھا تھا کہ خضاب لگاتا تھا اور بال جو تھے 5ویں دن، وائٹ. ہر 5ویں دن. جی جی، جوانی میں سفید ہو رہے تھے، کہتے ہیں 30 سال کی عمر سے بال سفید ہونا سر شروع ہوئے. گنجا، داڑھی سفید، فراڈیا اینا کہ وہ مرن تک خضاب لاندا رہا. آپ دیکھیں نا، یہ مطلب یہ باتیں آپ کسی قادیانی کو بتائیں، وہ آپ کی بات مانے گا نہیں. اگر وہ مان جائے گا نا، وہ قادیانیت پر لعنت بھیج دے گا. میں تو قادیانی کو کہتا ہوں تم کیوں، مطلب آپ کو پتہ ہے قادیانی ہونا اور پاکستان میں ہونا بڑی مشکل بات ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے آدمی، اور دوسری ابھی بیرسٹر صاحب ایک بات کہہ رہے تھے، یہ پیسے اور لڑکیاں نہیں دیتے. بیرسٹر صاحب بات ٹھیک ہے، عام آدمی کو نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ خاص ہیں تو یہ آپ کو سب کچھ دیں گے. میں کہتا ہوں آپ کے پاؤں اٹھا کے اپنے سر پر رکھ لیں گے. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ خاص ہیں نا، جیسے باجوہ خاص تھا، اس کے لڑکوں کی انہوں نے اتنی سپورٹ کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کہ ان کی فیس دینے، حالانکہ باجوہ کے پاس پیسے لوٹے ہوئے بہت تھے، یہ اس کی دوڑ دوڑ کے ان کی فیسیں دیتے تھے، انہیں گھر لے کر دیا یہ جماعت نے. کیونکہ باجوہ تھا تو قادیانی، لیکن امپورٹنٹ قادیانی. آپ کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے. اگر آپ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں،
انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ بیعت کر لیں تو آپ کو نوبل پرائز ملے گا. مجھے نہیں پتا کیوں کہا, یہ نہ پوچھیں کہ کیوں کہا. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا کوئی چانس تو نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں, اگر قادیانیوں میں آپ میں تھوڑی سی صلاحیت ہو نا, یہ آپ کو ایسے اوپر اٹھا سکتے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی. وہ کس لیے کہ انہوں نے آلریڈی اس سسٹم میں اپنے آدمی پلگ ان کر رکھے ہیں. ان کی سروائیول کی وجہ وہ پلگ انس ہیں. جس دن وہ پلگ انس نکل گئے پاکستان سے, پاکستان آزاد ہو جائے گا قادیانیت سے. اس وقت پاکستان قادیانیت کا غلام ہے, اور قادیانیت کا نہ نظر آنے والا پنجہ اس کو اپنے گردن پر لگا ہوا ہے پاکستان, اور اس کو اتارنا بڑا مشکل ہے اس وقت. اس کے لیے بڑا ہی دلیر آدمی چاہیے. آپ دیکھیں آپ کا یہ جو ہے نا چیف جسٹس جو ہے, یہ چھپا قادیانی ہے جی. اس کا دادا جو تھا اس کو غداری کے جرم میں حبیب اللہ خان امیر کابل نے سزائے موت دی تھی. ارتداد اور غداری کے جرم میں اس کے دادے کو سزائے موت ہوئی تھی. وہ قندھار کا قاضی تھا, چھوٹا موٹا, یہ نہیں کوئی بڑا قاضی. وہ چھوٹے سے جو ہوتے ہیں قاضی اسسٹنٹ, تو بھاگ کر چمن چلے گیا تھا. اس کا جو باپ تھا فائز عیسیٰ کا, اس نے مسلم لیگ میں جیسے یہ گھس جاتے ہیں نا, تو گھس گیا. کس کے کہنے پر؟ مرزا محمود کے کہنے پر. کس کا یار تھا؟ ظفر اللہ چودھری کا. اور ان دو لوگوں کی وجہ سے وہ مسلم لیگ کے اس ونگ کا صدر بھی رہا. لیکن کام کیا کیا کہ بلوچستان میں بجائے اس کے کہ پبلک الیکشن ہوتا, اس نے کہا کہ نہیں, جرگہ فیصلہ کرے گا کہ بلوچستان نے جانا ہے پاکستان میں یا نہیں. اور جرگے کے لوگوں کو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے پاکستان میں نہیں جانا. وہ تو دو اور سردار تھے, ان کی وجہ سے جرگے کا فیصلہ بدلنا پڑا. یہ ہے کہ اب وہ آپ کا چیف جسٹس لگا, اس سے چھپائے نہیں چھپتی اپنی قادیانیت. وہ قادیانیوں کو چھوڑتا جا رہا ہے, مسلمانوں کو پکڑتا جا رہا ہے. یہ ہے قادیانیوں کا وہ پنجہ. اور اب وہ جو آپ کا سپہ سالار تھا, اس وقت پاکستان آرمی میں 60 سے اوپر نون جرنیل ہیں جو یہ قادیانی ہیں یا قادیانیوں کے سہولت کار ہیں یا چھپے ہوئے قادیانی ہیں ہماری آرمڈ فورسز میں. قرآن اور حدیث کا فتویٰ ہے, یہ بڑا واضح فتویٰ, کہ اپنی فوج میں کسی مرتد کو اور کافر کو کمیشن نہ دیا جائے. وہ بڑی سمجھ میں آنے والی بات. وہ تو جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے نام. ایک کافر کہاں کرے گا؟ وہ تو آپ کے خلاف جاسوسی کرے. اور قادیانی جماعت تو اتنی بڑی جاسوسی ہے, جب امرتسر پر انڈیا کی فوج نے حملہ کیا تو وہ لوگ جو سکھوں کی جاسوسی کر رہے تھے 90% قادیانی تھے. اور سکھوں کو یہ بات بہت ٹھیک سے پتہ ہے, اسی لیے انہوں نے قادیان میں ان کی زندگی تنگ کر دی ہوئی ہے. اگر یہ اتنے نیک قسم کے اور سیدھے سادے لوگ ہوتے تو قادیان میں پاکستان کی ڈویژن کے وقت قادیانیوں کی آبادی 45% تھی, آج 8% ہے. باقی کہاں گئے؟ وہ پاکستان تو نہیں گئے تھے, غائب کہاں ہو گئے؟ یہ پوچھو سوال قادیانیوں سے. اور قادیانیوں کے جو ٹیمپل تھے اور ان کے سکول تھے, سکھوں نے بند کر کے وہاں پر خالصہ کالج بنایا ہے. اور 5 مسجدوں کے میں نام بتا سکتا ہوں جنہیں سکھوں نے گرا دیا تھا. وہ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ انہوں نے گرا کے ان مسجدوں کو فلیٹ کر دیا تھا, بلڈوزر چلا دیا تھا ان کو. حالانکہ بلڈوزر تو مسلمانوں کو چلانا چاہیے, کیونکہ قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے, سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ قادیانیوں کی ہر مسجد مسجد ضرار ہے, اس کو جلا کر خاک کر دیا جائے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ قرآن میں بھی لکھا ہے اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. انہوں نے ابو امیر جو منافق تھا اور اس کی مسجد کو جلا کر خاک کر دیا. وہ بھاگ گیا کیونکہ وہ اصل میں مسلمان نہیں تھا. یہی قادیانیت ہے. تو خیر قادیانی جو ہے, اللہ تعالیٰ ان سے مکمل نجات دے ہمیں. جی آمین, بالکل. وہ آپ نے ابھی ایک حوالہ دیا نا کہ مرزا قادیانی. جی وعلیکم السلام. جی کیجیے بات.
نہیں میں نے آمین سم آمین بولا ہے میں نے، آپ بات کریں. اچھا میں نے کہا آپ سلام کر رہے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے ابھی ایک حوالہ دیا تھا نا کہ چوڑوں کا جو پیر تھا، یہ باقاعدہ اس کے بیٹے نے بھی لکھا ہے نا اخبار میں کہ یہ پہلے جو تھے اس کے چوڑے جو تھے وہ باقاعدہ اس کے مرید بنے تھے اپنے بڑوں سے، وہ جو ان کے بڑے تھے وہ بھی ساتھ تھے. تو پھر جو چوڑے تھے وہ بن گئے، تو جو مرزا امام دین تھا اس نے ان کو کہا کہ تم اس کے بن گئے ہو مرید، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کے مرید بن گئے. تو اب مرزا قادیانی جو ہے وہ جو سول گزٹ ایک حوالہ تھا اس میں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ چوڑوں کا پیر ہے جس نے جو ہے چوڑوں سے ابتدا شروع کیے. تو جب وہ انہوں نے لکھا اپنے اخبار میں تو کہنے لگا کہ فوراً تردید کرو، تو چوڑوں سے تعلق ہی نہیں ہے، چوڑے تو جرائم پیشہ قوم ہے اور میرا تو کبھی ہے ہی نہیں ان سے تعلق. میں آپ تو مشہور ایسے لوگوں چوڑے کو کا نام بتائیں کسی ایک کا. نام تو مجھے نہیں پتا لیکن میں بتاتا اس ہوں، میں آپ کو کافی. پتا ہے نام آپ کو اس کا؟ عبداللہ سنوری. اچھا چوڑا تھا وہ. اچھا ہاں اچھا، وہ جو کرتے والا. کرتے والا. وہ اس کی ٹوائلٹ صاف اچھا کیا کرتا تھا عبداللہ نام رکھنے کے باوجود. سنوری اس کا پیدائشی نام تھا. ہے کہ نہیں مشہور؟ جی جی وہ تو بہت مشہور ہے. بس وہ چوڑا تھا. جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو ایک قادیانی کہنے لگا تو کیا ہو گیا، چوڑے بھی تو انسان ہے نا، ہاں اسلام تو ٹھیک یہ ہے نہیں کہتا کہ انسان کسی ہے، کو چوڑا. لیکن ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. سچ بتاؤ نا. میں نے کہا پھر کہہ دو کہ مرزا قادیانی بھی چوڑا ہی تھا. نہیں وہ تو چوڑوں سے بھی بدتر تھا مرزا قادیانی. ہاں چوڑے تو مطلب ان سے بھی بتا. ہاں وہ تو چوڑے تو بیچارے فراڈ پھر نہیں کرتے نا. جی جی بالکل یہی بات ہے. تو یہ حوالہ میں نے وہاں پہ پڑھا تھا، تو وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ چوڑوں سے ابتدا کی ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ میرا تعلق ہی نہیں ہے چوڑوں سے، یعنی جھوٹا. کہ ایک دوسرے کی. جی جی وہ بالکل جھوٹ ہر بات پر. دیکھیں وہ آپ اگر سکیزوفرینیا کی بارے میں تھوڑا سا کوئی پڑھ لینا، مرزا سکیزوفرینک تھا. وہ خود کہتا ہے میں مراق ہوں. اس نے کہا ہے کہ میرا مراق اور میرا پیشاب میری نبوت کا ثبوت ہے. یہ لکھا ہوا ہے ملفوظات میں، میرے پاس اس کا حوالہ موجود ہے. صاف لکھا ہوا ہے اس نے کہ میرا مراق یعنی دماغی مرض، پاگل پن یعنی سکیزوفرینیا، اور میرا پیشاب یعنی ڈائبٹیز کی وجہ سے وہ میری نبوت کا ثبوت. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 11 مرتبہ کہتا ہے پاگل نبی نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنے پاگل پن کو اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے. مطلب اگر کسی کو مرزے کے بارے میں نا، قادیانی ہماری باتیں مانتے نہیں ہیں. آپ کو علم ہے نا بہن اس بات کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھڑ رکھی ہیں یہ باتیں. جب ہم ان کی کتابوں میں دکھاتے ہیں تو انہیں بڑی مشکل سے یقین آتا ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں گڑھا، اصل حقیقت اس سے بھی خراب ہے. ڈاکٹر صاحب کتابوں کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ مولوی نے لکھی ہے. ہاں کہتے ہیں مولوی نے لکھی. یہ کتنے بیوقوف ہیں یہ السلام جناب. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ان کی ویب سائٹ پر ڈاکٹر موجود ہیں. کہو مولویاں دی کتاباں کیوں ویب سائٹ تے رکھیاں ہوئی ہیں تسی؟ ہاں ان کی ویب سائٹ بھری ہوئی مولوی کی کتاب. ہاں سب میں ہر کتاب جو ان کی ویب سائٹ پہ گند سے بھری ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی کتابیں خود لکھی بھی نہیں ہیں ساری، مطلب جو نہیں یہ خود جو اس نے لکھی تھی اس میں جاوے آوے اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے، اور بعد میں وہ ٹیکسچر چینج ہو جاتا ہے، اس کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے. 8 لکھنے والے 8 لوگوں نے لکھی ہے. ہم نے اس کی ہر کتاب کو اپلوڈ کیا تھا کمپیوٹر پر، اور ہم نے اس کو انالیسس کیا ہوا ہے. بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس ہے ہمارے پاس. مرزے کی کتابوں میں، مرزے کے بیانات میں تضاد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے لکھنے والے ملٹیپل لوگ ہیں. اور جو مرزا سوچتا تھا وہ حکیم نورانی، مرزا مراقی تھا اور مرامی تھا، اسکیزوفرینک اور ہسٹیرک تھا. وہ گند لکھتا تھا، نیوگ لکھا، نماز کے بارے میں لکھا، لعنت نمبر. آپ مجھے بتائیں میرے بھائی، سیدھا سیدھا کہہ دے لکھ دی لعنت تو 1 لاکھ لعنت تے پہ ہی جائے گی. تو اپنے آپ نو نبی کہنا ہے.
एक ही जरूरत है कि लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, 1000 लानतें उसने लिखी, और एक दफा नहीं ऐसा किया। फिर उसने 100 लानतें एक और किताब में लिखी, फिर 10 लानतें उसने एक और किताब में लिखी जहां उसने रिपोर्ट किए वो लोग जो अंग्रेज हुकूमत के मुखालिफ थे, और नीचे लिखा कि इन पर लानत नंबर 1, लानत नंबर 10 तक लिखी। और किसी को मिर्जाई के यार को किसी को कहो जो छुपे मिर्जाई हैं कि मिर्जे पर तो मैं कैसे लानत भेज दूं, हालांकि अल्लाह इन पर लानत भेजता है। और मिर्जा तो खुद लानत नंबर 1, तो वो सबसे ज्यादा लफ्ज जो मिर्जे ने अपनी किताबों में लिखा है वो लानत का लफ्ज है, और मिर्जे पर उससे ज्यादा लानत पड़ी। मुझे लगता है ये सिर्फ लानत जो थी ना, ये इसने खुद बैठ के लिखी है ना। हाँ, लानत तो उसने खुद लिखी है। देखें, स्किज़ोफ्रेनिया का एक फीचर है, उसको राइनोलेलिया कहा जाता है। वो बाज़ औक़ात उन्हें एक ऐसा दौरा पड़ता है उस आदमी को कि वो एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो वर्ड क्यों है उसके दिमाग में, लेकिन वो उसे दोहराई जाता है, दोहराई जाता है, दोहराई जाता है, और बाज़ औक़ात ये दिनों तक चलता है। आप सोचें, मिर्ज़ा गंजा है बैठा हुआ है नीचे, ये ज़मीन पर बैठ के लिखता था, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता ना, मेज़ कुर्सी नहीं थी इसके पास, इसको मेज़ कुर्सी पर बैठने नहीं आता था। ये डेस्क था एक छोटा सा, और जैसे मुंशी नहीं होते पुराने ज़माने की फ़ोटो देखी होगी, सामने एक डेस्क जिसमें ऊपर से खुलता है और अंदर स्याही दुआत और कागज़ रखे हो, उसमें से निकाला, वो बंद किया तो लिखना। मिर्ज़ा ऐसे लिखता था। आप सोचें कि मिर्ज़ा एक 6x4 फीट का टॉयलेट उसने खाली कराया, ये उसका जो जिसको क्या कहते हैं, दारुद्दुआ कहते हैं, बस इतनी बू आती है। मैं वहाँ गया था कादियान में, इतनी बू उस कमरे से आती है। वो अब तक मतलब उसमें एक खिड़की भी नहीं होती थी, और वो टॉयलेट थी जो इसने साफ कराई, वहाँ ये बैठता सोता था। दारुल फिकर कहते हैं मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, उसका नाम दारुद्दुआ है, कुछ ऐसा दुआ है उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ। मुझे असल लफ्ज़ भूल गया इस वक्त, दारुल ज़िक्र और है। तो वहाँ पर ये आप सोचें, 6 फुट की टॉयलेट में बैठा ये किताबें लिख रहा है, जिसे मिर्ज़ाई कहते हैं जनाब, वाह एक नबी दी नौज़ बिल्ला न लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन है। यहाँ नबी तो साफ सुथरे लोग होते हैं, वो तो अच्छी जगह बैठ कर काम करते हैं, और वो तो किताबें भी नहीं लिखते। किसी नबी ने, इंसान की तारीख में किसी नबी ने, देखें ये जो गुरु ग्रंथ साहब है जिसे 11वां गुरु मानते हैं सिख, ये किसी गुरु की लिखी हुई नहीं है, उन्होंने इधर उधर से इकट्ठी करके जो भी उन्होंने बनाया है, एक किताब बनाई है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता ये बाबा गुरु नानक की लिखी हुई किताब है। नबी वो, हालांकि हम तो उन्हें नबी नहीं मानते, लेकिन अंबिया दो खुसूसियत होती हैं। पहली, वो खुद कुछ नहीं लिखते, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है ना कि अल्लाह का कलाम क्या है और इंसान का कलाम क्या है, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी ना। अब कुरान पाक के साथ जो सुन्नत है उसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस जो हैं रसूल पाक ने तो नहीं लिखी ना। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और किताब लिख देते, कहते ये मेरी लिखी है और ये खुदा की लिखी हुई है, मैं कहता हूँ ऐसा झगड़ा खड़ा होता जिसकी मतलब अल हफीज़ अल अमान हो जाती बात, कि अल्लाह का कलाम कौन सा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। जो कुछ कहा उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला ने कहा है, और वो किताब कुरान पाक है, और आपकी ज़िंदगी में कुरान पाक लिखा हुआ मौजूद था। कुरान पाक की एक कापी मस्जिद नबवी में हर वक्त रहती थी, और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम और उनके बच्चे जब कुरान पाक याद करते थे तो उन्होंने 3 हिस्से किए हुए थे। एक था छोटी छोटी सूरतों का, एक दरमियानी सूरतों का, और एक बड़ी बड़ी सूरतों का। और कुरान पाक वहाँ पर मौजूद था, और वो उससे तस्दीक करते थे कि वो ठीक हिफज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पर मिर्ज़ाई, ओ जी कुरान पाक तो रसूल पाक की ज़िंदगी में था ही नहीं, हदीस तो जनाब 400 साल बाद लिखी। इन्ने झूठे। और हदीस से मुबारक के बारे में तो ये है कि सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह फलां साहबी आप जो भी बात कहते हैं वो लिख के रख लेते हैं। तो आप मुस्कुराए, आपने कहा कि
اچھا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے زبان سے کوئی ایسی بات کہلواتا ہی نہیں ہے جو ٹھیک نہ ہو. تو خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ مرزائیوں کے لیے تو جو آپ یقین کریں میری بات کا, 90% قادیانیوں کو بالکل علم نہیں ہے قادیانیت کیا. اور سب سے بڑی بات تو آپ انہیں بتایا کریں, ان کے خلیفے جو دیکھیں, جو شخص کسی قادیانی خلیفے کو مانتا ہے اور مرزا غلام قادیانی مرتد کو نہیں مانتا, یہ پکی بات ہے. کیوں بیرسٹر صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ وہ چلے گئے ہیں یا یہی ہے؟ جی بالکل، آپ ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب درست فرما رہے ہیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پر گیا تھا, یہی بات ہے. اور یہ تذبذب کا ہم شکار ہیں کہ جو خلیفہ آتا ہے وہ اپنے نئی سے نئی کاپی لے کر آتا ہے اور مرزا صاحب کے دعویٰ جات کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. نہیں نہیں آپ نہیں, بات یہ نہیں ہے. نہیں، میں ایک مختصر سا اگر میں ہاں اس جی, حوالے سے ایک واقعہ میں کوٹ کر دوں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی وہ لکھتا رہا ساری زندگی, اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ جی ان کی شادی ہو گئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی بہن بھی تھے, اور پھر یوسف نجار کا بھی وہ واقعہ لکھتا ہے کہ شادی سے پہلے نعوذ باللہ استغفر اللہ رشتہ ناتا بھی تھا, اور لوگوں نے بڑے الزام لگائے. آج آپ ان کی جماعت کے پاس جائیں اور یہ ان میں سے کوئی بھی سوال پوچھیں تو وہ کہیں گے آپ کے تھروئنگ مرزا انڈر دا بس. تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی, ہم تو اس بات کو مانتے ہی کوئی نہیں. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھائی نہیں تھا, کوئی حضرت مریم علیہ السلام کی کسی سے شادی نہ ہوئی. تو آپ بھی جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے, لیکن جو خلیفہ آتا ہے وہ اپنی تشریح کر کر مرزا صاحب کا جو کلام ہے اس کو بھی پیچھے اور رد کر کے چھوڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں, اس سے بھی زیادہ سیریس بات ہے. مرزا غلام قادیانی نے 1905 میں ایک انجمن بنائی تھی, اس کا نام اس نے انجمن احمدیہ رکھا تھا. اس کے 14 ممبر تھے. پھر اس نے 1907 اکتوبر کے مہینے میں ایک وصیت لکھی. وہ وصیت یہ تھی, اور یہ اس کے لفظ ہے مرزا قادیانی نے, مطلب میں یادداشت سے بتا رہا ہوں, میرے پاس وہ اس کے لکھی ہوئی لکھائی ہے موجود ہے. اس نے لکھا کہ میرے بعد تمام فیصلے یہ انجمن کرے گی, اور جو کثرت سے رائے سے فیصلہ ہوگا وہی کیا جائے گا. لیکن میری زندگی میں مجھے بتا دیا جائے کہ کیا فیصلہ کیا. لیکن اس نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ میری زندگی میں بھی 1905 کے بعد یہی انجمن فیصلہ کرے گی. اس کا صدر اس نے حکیم نورے کو بنا دیا. تو حکیم نورہ کوئی خلیفہ نہیں تھا. اگر قادیانی کوئی ثابت کر دے کہ حکیم نورہ کا خلافت کا انتخاب کب ہوا, میں اسے $1,00,000 انعام میں دوں گا. حکیم نورہ کبھی خلیفہ منتخب ہی نہیں ہوا. وہ مرزے کی موت کے وقت بھی انجمن کا صدر تھا, اور بعد میں 1914 تک وہ اس کا صدر رہا. وہ اپنے آپ کو خلیفہ بھی نہیں کہتا تھا, نہ اس کا کبھی ایسے خلیفہ انتخاب ہوا. اور مرزے نے کسی خلیفہ کے انتخاب کا نہیں کہا. اس نے کہا یہ انجمن بنے گی. 1914 اپریل کے مہینے میں جب حکیم نورہ مر گیا ایک لعنتی موت, تو اس وقت مودے نے انجمن ڈیزالو کر دی اور اپنی خلافت کا اعلان کیا. وجہ یہ بتائی کہ جب میرا تصرف ہی نہیں ہوگا پیسے پر تو میں کیسا خلیفہ, کیسا صدر. تو اس نے کہا نہ صدر ہے نہ انجمن ہے, خلیفہ ہی سب کچھ ہے. اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا صدر انجمن احمد, جس میں کوئی انجمن نہیں ہے, کوئی انجمن کے ممبر نہیں ہے. اور کہتا ہے جی مولوی محمد علی خلیفہ بننا چاہتا تھا, ناراض ہو کے چل پڑا. بالکل بکواس. مولوی محمد علی کو نصرت جہاں بیگم نے اور مرزا محمود نے کہا تو پہلا خلیفہ بن جا, ہم بعد میں بن جائیں گے, کیونکہ وہ بڑا بااثر تھا. اس نے کہا نہیں, خلافت کا تو ذکر ہی نہیں کرتا مرزا قادیانی. اس نے کہا یہ تو انجمن فیصلہ کرے گی. تو جب یہ مرزا محمود نے نہیں مانا تو 70% جماعت جو ہے اور انجمن سمیت انجمن کا ہر ممبر الگ ہو کے لاہور میں آ گیا اور لاہوری جماعت بن گئی. تو خلیفہ کا انتخاب ایک خلیفہ نام کا جعل ساز کی موجودگی, مرزا
غلام قادیانی المرتد الکذاب کی وصیت کی اور اس کی ہر تعلیم کی خلاف ورزی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا وہ جو خلافت تھی اعلی منہاج النبوت جو خلافت راشدہ تھی، اور لانتی مرزیو، خلافت راشدہ یہ کسی گدے کی خلافت نہیں تھی کہ جس کے قبضے میں آدھا انچ زمین نہیں ہے. خلافت راشدہ اسلام کی ضرورت تھی، کیونکہ اسلام کا قبضہ اور حکومت تھی مطلق العنان حکومت 22 لاکھ مربع میل پر، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ بڑھ کر 41 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. خلیفہ راشد اس حکومت کا حکمران تھا، اور اس حکومت میں آج کے نقشے کے مطابق 21 ملک شامل ہوتے ہیں. یہ ٹٹ پونجی ہے جن کے پاس ٹائلٹ رول خریدنے کو پیسے نہیں ہیں اور دوسروں کے لوٹی ہوئی دولت پر عیش کرتے ہیں، اور ایک ٹکے کی حکومت نہیں ہے ان کے پاس. وہ کیسے خلافت راشدہ ہو سکتی ہے؟ خلافت راشدہ اسلام کے حکمرانوں کا نام ہے، کسی ٹٹ پنجیے کا نام نہیں، گدے کا نام جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر. تو یہ جو ہے نا، یہ ان کی خلافت جو ہے وہ مرزے کے حکم کی خلاف ورزی ہے قادیانیوں میں. یا ان کا جو اصل مذہب ہے وہ مرزا غلام قادیانی کا مذہب ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں، اگر آپ غور سے مرزا قادیانی کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا قادیانی کا مذہب کچھ اور ہی تھا. یہ تو اس کو جھوٹا کہتے ہیں. مرزا کہندا میں 1840 پیدا ہویا، کہندا نہیں اسی تینوں 1835 پیدا کرنا. وہ سن تاریخ لکھ کے دیتا ہے، وہ تاریخ کے حوالے دیتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹا. کیوں؟ کہ اگر وہ 1840 مان لیں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ 1840 میں تو غلام مرتضیٰ کو افغانستان کی جنگ گئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، مرزا تے حرامدہ پیدا ہویا. وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی تینوں پیدا ہی نہیں ہون دینا 1840، تو ایویں پونکنا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی، مرزا کہتا ہے اسلام کے آنے کے 300 سال بعد ہی 73 فرقے ہو گئے تھے. 9 دفعہ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں 73واں فرقہ ہے ہی نہیں. جڑے مرضی مرزائی نو پوچھ لو، وہ تانوں دسے گا کہ تسی 72 تے میں 73واں. وہ مرزا کہندا ہے وہ نہیں ہے. میں آپ کو ایسی بے شمار اور عقائد کے حساب سے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا مرزا نے کہا انجمن ہوگی، 14 ممبر ہوں گے، کوئی خلیفہ نہیں ہوئے گا. انہوں نے اپنی ایک جعلی خلافت دا ٹونگ رچا لی. یہ کیسے خدا ہے؟ اگر یہ خدائی خلیفہ ہے نعوذ باللہ، یہ تو لانتی خلیفہ بھی نہیں ہے بلکہ لانتیوں کا لانتی ہے، تو پھر تو مرزا قادیانی جھوٹا ہو گیا نا. ان کا جو عقیدہ ہے قادیانی جماعت کا، اس کو محمودیہ عقائد کہنے. ان کا نبی جو ہے وہ مرزا محمود ہے جو اپنے آپ کو مسلم موت کہتا تھا اور لانتی موت مرا. 8 سال تک اپنا پخانہ اٹھا کر اپنے جسم پر ملتا تھا اور کھا بھی جاتا تھا. یہ اس کی حالت کر دی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں. اور اس کے اپنے رشتہ دار شفیق مرزا نے لکھا، اس کی حالت یہ تھی لا یموت فیہا ولا یحییٰ. سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے جہنمی کو وہ ہوں گے جو نہ زندہ ہوں گے اور نہ انہیں موت آئے گی. تو آپ مجھے یہ قادیانیوں کو یہ باتیں نہیں پتہ. وہ تو کہتے ہیں استغفر، وہ تو کہتے ہیں یہ جی مسیح، اور خطاب کیا رکھا ہوا خلیفۃ المسیح. اور مسیح تو کہندا ہے لانتیو تسی خلیفہ ہے ہی نہیں ہوتی جماعت. اور اب آپ کوئی مرزائی آ جائے ہمیں بتائے کہ بھئی ہم ایک شوشہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. وہ نیچے ایک آئے تھے، میں نے ان کو انوائٹ بھی کیا ہے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو تھا مرزا بشیر الدین، اس کی مطلب گردن میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، کہتے ہیں کہ وہ خنجر کا یا چاقو کا ایک ٹکڑا جو ہے بیچ میں رہ گیا تھا نا. یہ انہوں نے کہانی گڑھی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا ایک دفعہ آپ نے چناب نگر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں سنا ہی ہے خیر بس. میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر ایک بڑا سارا حویلی بنی ہے، اس کا نام ہے کسرے خلافت. اس کے ساتھ ہی جیسے انہوں نے اب یہ ٹیلفورڈ لنڈن میں بھی ایک چھوٹا سا چھتری نما ٹیمپل بنا لیا، تو اس کے بعد
بھی اسی نام کا ٹیمپل، یہ اس کا نام مسجد مبارک رکھتے ہیں. تو وہ درمیان میں کوئی آپ سمجھیں کہ 200 فٹ کا یا 100 گز کا فاصلہ ہے کہ وہ کسرے خلافت کے پچھلے دروازے سے نکلتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے. تو ایک دن آیا اور کسی نے اسے تھوڑا سا چاقو مار دیا. اس کا ٹکڑا کوئی تھا یا نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اس کے علاج کے لیے لندن گیا، جہاں پر یہ وہ مطلب اب ہم آپ کے سامنے کیا کہیں، بڑی وہ بھی ایک الگ ہی داستان ہے اس کی عیاشیوں کی جو یہ لندن میں کرتا پھرتا تھا. تو اس کے بعد جب یہ آیا تو لیٹ 50s میں اس کو فالج کا حملہ ہو گیا جس کا اس چاقو سے کوئی تعلق ہی نہیں